السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹرونگ سیرت میں خوش آمدید۔ اہلا و سہلا و مرحبا بکم فی القناۃ سٹرونگ سیرت اینڈ ویلکم۔ معزز سامعین، آج ہم بات کرنے والے ہیں سلطان ملک شاہ کے اطابق نظام الملک کی شخصیت کے حوالے سے کہ ان کا کردار، ان کی سیرت، ان کے اخلاق کیسے تھے، وہ کیسے آدمی تھے، کہاں سے آئے تھے، ان کے کیا کیا کارنامے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ معزز سامعین، سلطان ملک شاہ جب فوت ہوئے تو ان کی وفات کے ساتھ ہی قوت اور طاقت اور بزرگی کا وہ دور ختم ہو گیا جو 3 سلجوقی بادشاہوں سے چلا آ رہا تھا، یعنی تغرل بیگ، الپ ارسلان اور ملک شاہ سے۔ اس کے بعد جنگ و جدل اور زوال کا دور شروع ہو گیا۔ الپ ارسلان اور ملک شاہ کے دور میں ایک اور عظیم شخصیت جو بہت نمایاں ہوئی وہ نظام الملک طوسی کی شخصیت ہے، جو وزارت کے عہدے پر فائز رہے۔ اس عظیم المرتبت شخصیت کی سیرت اور کردار کا مطالعہ بہت ضروری ہے، جس کی حکمت اور دانائی کی بدولت سلجوقی سلطنت کو استحکام نصیب ہوا تھا۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نظام الملک کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وزیر کبیر نظام الملک قوام الدین ابو علی حسن بن علی بن اسحاق طوسی بڑے زیرک، معاملہ فہم، بیدار مغز، سعادت مند، دیندار اور باوقار انسان تھے۔ نظام الملک کی مجلس علماء فقہا سے ہمیشہ سجی رہتی تھی۔ نظام الملک نے بعد میں ایک بہت بڑی درسگاہ کی بغداد کے اندر، اسی طرح کی ایک درسگاہ نیشاپور اور ایک طوس میں قائم کی۔ وہ بڑے علم پرور اور علم دوست تھے۔ نظام الملک طلباء کے لیے وظائف مقرر کر رکھے تھے اور نظام الملک کے ہی حکم پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تدوین عمل میں لائی گئی اور ان کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ معزز سامعین، نظام الملک یکے بعد دیگرے سلطان الپ ارسلان اور سلطان ملک شاہ کا وزیر رہے اور اپنی خداداد صلاحیت کی بدولت ممالک محروسہ کی تدبیر کی اور ظلم و ستم کا خاتمہ کیا، رعایا کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا سلوک رکھا اور مسافروں کے لیے سرائیں بنوائیں اور مختلف علوم اور فنون میں مہارت تامہ یعنی مکمل مہارت رکھنے والے لوگوں کو دنیا کے کونے کونے سے لا کر بغداد میں آ کر بسایا اور ان سے استفادہ حاصل کیا۔ نظام الملک کے بھروسے پر ہی سلطان ملک شاہ نے با اخلاق، دیندار اور حوصلہ مند سپہ سالاروں اور امیروں کا انتخاب کیا، اور آنے والے دنوں نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی تھی کہ نظام الملک کا مشورہ بالکل درست ہوتا تھا۔ مورخ ابو شامہ سلجوقی تاریخ نظام الملک کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ لکھتے ہیں کہ وہ جب سلجوقی سلطنت کے فرما ورا بنے تو حکومت کا دبدبا اور رعب ابھر کر سامنے آیا۔ خاص طور پر نظام الملک کے دور میں رعب اور دبدبا بہت زیادہ تھا، جنہوں نے اس مملکت کی عزت کو بحال کیا۔ امور مملکت کا نظم و ضبط بھی نظام الملک نے بہت اچھے انداز سے درست کیا۔ معزز سامعین، جب ملک شاہ نے انعام حکومت سنبھالی تو فوج میں وہ پہلا سا ڈسپلن نہ رہا۔ سپاہیوں کے ہاتھوں لوگوں کا مال و متاع لٹنے لگا اور سپاہی کہا کرتے تھے کہ سلطان کو کوئی چیز نہیں روکتی کہ ہمیں مال و دولت سے نوازیں، صرف نظام الملک ہے جو اس کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ لوگوں کو سخت اذیت کا سامنا کرنا پڑا۔ نظام الملک نے اس بات کا تذکرہ سلطان سے کیا اور انہیں بتایا کہ اس سے تو فوج میں کمزوری آ جائے گی اور اس کا رعب اور دبدبا ختم ہو جائے گا، ملک میں فساد پیدا ہو جائے گا اور ملکی امور کی انجام دہی متاثر ہوگی۔ سلطان ملک شاہ نے کہا کہ آپ جو مناسب سمجھتے ہیں وہ کریں۔ نظام الملک نے عرض کیا کہ میں آپ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ تو سلطان نے کہا کہ میں نے چھوٹے بڑے تمام امور آپ کے سپرد کر دیے ہیں، آپ میرے والد کی جگہ ہیں اور ان کے ساتھی اور دوست بھی ہیں۔ پھر سلطان نے نظام الملک کو پہلے سے کہیں زیادہ جاگیر عطا کی، خلعت بخشی اور القابات سے نوازا۔ ان القابات سے ایک لقب اطابق ہے، جس کا معنی ہے ایسا امیر جو باپ کی جگہ ہو، اور
جو چاہے نظام الملک وہ کر سکتے تھے۔ نظام الملک کی قابلیت، شجاعت اور حسن اخلاق کی بدولت کچھ ایسے واقعات رونما ہوئے جن سے لوگوں کے سینوں میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ اس طرح کا ایک واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت نے آپ سے کسی معاملے میں مدد طلب کی۔ نظام الملک اس سے گفتگو کرنے لگے اور دیر تک اس کی باتیں سنتے رہے۔ تو نظام الملک کے ایک حاجب نے بوڑھی عورت کو یہاں سے ہٹانا چاہا تو نظام الملک نے اس سے کہا کہ میں نے تمہاری خدمات ایسے ہی لوگوں کے لیے لگا رکھی ہیں اور آپ اس کو ہٹانا چاہتے ہیں اور اس کی بات مجھے سننے نہیں دے رہے۔ امراء اور اعیان مملکت کو تیری کوئی ضرورت نہیں۔ پھر نظام الملک اپنے اس حاجب کو اس خدمت کے لیے الگ کر دیا، معزول کر دیا۔ معزز سامعین، نظام الملک علوم سے بڑا لگاؤ رکھتے تھے اور علم حدیث سے تو انہیں خصوصی شغف تھا۔ آپ کہا کرتے تھے کہ میں جانتا ہوں کہ میں حدیث روایت کرنے کے اہل نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے والوں کی صف میں میرا بھی شمار ہونے لگے۔ آپ نے قشیری، ابی مسلم بن مہر بزدہ اور ابو حامد الازہری سے حدیث کی سماعت کی۔ نظام الملک دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا کہ مدارس جو اس نے قائم کیے ہیں ان امیدوں پر پورے اتریں جو امت مسلمہ نے ان سے وابستہ کر رکھی ہیں۔ جب ابو الحسن محمد بن علی واسطی فقیہ شافعی نے ان کو چند اشعار بھیجے جن میں نظام الملک سے درخواست کی تھی کہ وہ ان فتنوں کو ختم کرنے میں مدد دیں جو حملیوں اور شوافیوں کے درمیان واقع ہوئے ہیں، تو نظام الملک نے فوراً کارروائی کی اور اس ابھرتے ہوئے فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ نظام الملک کی مجلس علماء فقہا سے آباد رہا کرتی تھی۔ آپ پورا دن ان کے ساتھ گزار دیتے۔ ایک دفعہ ان سے بھی کہا گیا کہ یہ لوگ آپ کو بہت سے مفید کاموں سے غافل کر دیتے ہیں، تو آپ زیادہ وقت ان کے ساتھ نہ رہا کریں۔ تو نظام الملک نے فرمایا کہ یہ لوگ دنیا اور آخرت کا حسن ہیں، اگر میں انہیں اپنے سر پر بٹھاؤں تو بھی کم ہے۔ ابو القاسم قشیری اور ابو المعالی جوینی جب بھی ان کے پاس تشریف لاتے آپ تعظیماً کھڑے ہو جاتے، انہیں اپنی نشست گاہ پر اپنے ساتھ بٹھاتے، اور اگر ابو علی فارندی تشریف لاتے تو نشست گاہ کو چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے اور انہیں اپنی جگہ بٹھاتے اور خود ان کے سامنے بیٹھے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ ابو القاسم قشیری اور ابو المعالی جوینی جب بھی آتے ہیں تو آپ اپنی نشست کو چھوڑتے نہیں ہیں بلکہ ان کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں، لیکن ابو علی فارندی تشریف لاتے ہیں تو آپ نشست کو بھی چھوڑ کر ان کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابو القاسم قشیری اور ابو المعالی جوینی جب بھی آتے ہیں تو میری تعریف کرتے ہیں اور میں بتقاضائے بشریت پھول جاتا ہوں، اس لیے میں ان کو اپنے ساتھ بٹھاتا ہوں، اپنی نشست کو چھوڑتا نہیں ہوں۔ لیکن ابو علی فارندی آتے ہیں تو مجھے میرے عیوب اور مظالم یاد دلاتے ہیں اور میں اپنی کوتاہیوں کی تلافی کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! دیکھیں کہ ان کی عاجزی اور انکساری کا یہ عالم ہے کہ جو تعریف کرتا ہے اس کے لیے جگہ نہیں چھوڑتے، جو عیوب بتلاتے ہیں، جو غلطیاں آ کے بتلاتے ہیں ان کے لیے اپنی جگہ بھی چھوڑتے ہیں، ان کو بہت عزت سے نوازتے ہیں۔ معزز سامعین، ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ نظام الملک کے متعلق مشہور ہے کہ وہ عالم، دیندار، سخی، عادل، حلیم، گناہ گاروں سے درگزر کرنے والے خاموش طبع انسان تھے، اور آپ حافظ قرآن تھے، اور نظام الملک کی محفل قراء، فقہا اور ائمہ مسلمین اور اہل خیر و صلاح سے بھری رہتی تھی۔ 11 سال کی عمر میں آپ نے قرآن کریم حفظ کیا اور مذہب شافعی کی تحصیل میں مشغول ہو گئے۔ ہمیشہ باوضو رہتے اور جب بھی وضو کرتے تحیۃ الوضو 2 نفل پڑھتے۔ جب اذان کی آواز کان میں پڑتی تو جس حالت میں ہوتے تو رک جاتے اور کام سے ہاتھ کھینچ لیتے، اور جب اذان ہو چکی ہوتی تو نماز پڑھتے، اس سے پہلے کسی کام کو ہاتھ نہ لگاتے تھے۔ ایک مرتبہ رات کے کھانے میں بیٹھے تو دسترخوان پر ایک طرف ان کے بھائی ابو القاسم، دوسری طرف والی خراساں اور والی کے پہلو میں ایک فقیر بیٹھا ہوا تھا جس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا تھا۔
تو نظام الملک نے دیکھا کہ والی خراساں اس فقیر کے ساتھ کھانا کھانے سے اجتناب کر رہا ہے، تو انہوں نے فقیر کو کہا کہ آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ اسے اپنے قریب بٹھایا اور اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ آپ کی عادت تھی کہ اپنا کھانا فقیروں کو پیش کر دیتے، انہیں اپنے پاس بٹھاتے اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے۔ ایک مرتبہ آپ بیمار ہوئے اور بیماری کی حالت میں ایک شاعر آپ سے ملنے آئے، ابو علی قمصانی۔ انہوں نے آ کر آپ کو ایک شعر سنایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہر نیکی کی نیت کر لیتے ہیں، اور اگر ہمیں تندرستی حاصل ہو جائے ہم حق سے پھر جاتے ہیں اور پھر گناہ کرنے لگتے ہیں۔ یعنی جب ہم ڈرتے ہیں تو معبود حقیقی سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں، اور جب ہمیں امن حاصل ہوتا ہے تو ہم معبود برحق کو ناراض کرنے لگتے ہیں اور منحرف ہونے لگتے ہیں، اور ہمارا عمل پاکیزہ نہیں رہتا۔ یہ اشعار سن کر نظام الملک بہت روئے اور کہا میری حالت بھی ایسی ہی ہے جیسے شاعر نے کہا۔ معزز سامعین، سن 485 سن ہجری میں جمعرات کا دن اور رمضان المبارک کا 10واں روزہ تھا۔ جب افطار کا وقت ہوا تو نظام الملک نے مغرب کی نماز ادا کی اور دسترخوان پر بیٹھ گئے۔ فقہا، قراء، صوفیاء اور ضرورت مندوں کا ایک انبوہ کثیر موجود تھا۔ اسلامی تاریخ کا تذکرہ شروع کریں تو خلیفہ دوم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کی باتیں شروع کر دی، اور باتیں کرتے کرتے جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اپنے مکان سے نکلے اور زنان خانے کی طرف چل دیے، تو ان کے ساتھ ایک آدمی بھی ہو لیا، اور وہ کسی جرم کی معافی مانگ رہا تھا، لیکن اس کی نیت اچھی نہیں تھی، تو اس نے موقع پا کر ایک ہاتھ مارا اور نظام الملک کو شہید کر دیا۔ آپ کو حرم میں لے جایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ اسماعیلیوں یعنی باطنیوں کے ہاتھوں قتل ہونے والے آپ پہلے شخص ہیں۔ نظام الملک کے قتل کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ اسلامی سپاہ چیخ اٹھی۔ بادشاہ حزن اور ملال کی تصویر بنے فوراً پہنچے اور اتنے روئے کہ ہچکی بندھ گئی۔ وہ 1 گھنٹے تک شہید کے پاس بیٹھے رہے۔ نظام الملک نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی زندگی صرف کر دی اور پھر دین ہی کی خاطر اپنی جان قربان کر دی۔ وہ خوش بختی کی زندگی جیے اور قابل تعریف اور شاندار شہادت کی موت مرے۔ قاتل خیمے کی رسی سے الجھا اور گر پڑا۔ نظام الملک کے غلاموں نے اسے فوراً پکڑ لیا اور قتل کر دیا۔ آپ کے خادموں کا بیان ہے کہ جب ان کے آخری سانس تھے تو آخری الفاظ جو منہ سے نکلے وہ یہ تھے کہ میرے قاتل کو قتل نہ کرنا، میں نے اسے معاف کر دیا، اور کلمہ شہادت پڑھا اور جان آفری کے حوالے کر دی۔ اہل بغداد کو جب نظام الملک کی شہادت کی خبر ہوئی تو سارا شہر تصویر غم بن گیا۔ وزیر اور رؤساء 3 روز تک تعزیت کی غرض سے بیٹھے۔ شعراء نے مرثیے لکھے، مقاتل بن عطیہ کا مرثیہ بھی انہی میں سے ایک ہے۔ نظام الملک کے جود و کرم، عدل و انصاف اور حیائے دین کے لیے ان کی کوششوں نے دنیا کو حیران کر دیا۔ آپ کا دور اہل علم کی حکومت کا دور تھا، پھر یہ دور آپ کی شہادت کے ساتھ ختم ہو گیا۔ وہ رمضان میں حج کے لیے جانے والے تھے لیکن سفر آخرت اختیار کیا۔ اللہ کریم آپ پر رحمت فرمائے، آپ دنیا اور آخرت کے ایک بادشاہ کی حیثیت سے دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو معزز سامعین، یقیناً آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی